پاکستان اور انڈیا میں چند اہل حدیث اور سلفی حضرات بھی چند علماء عرب کے زیر اثر اب رکوع کے بعد ہاتھ باندھتے ہیں، جبکہ آپ کے نزدیک کوما میں ہاتھ باندھنا بدعت ہے۔ اس حوالے سے اس نئے طبقے کی اصلاح کے لیے علمی و کتابی دلائل عوام الناس کے سامنے ضرور رکھیں۔ میں پہلے بھی بول چکا ہوں، اس میں بھی کچھ حصہ کور ہے، لیکن کچھ چیزیں اس میں چونکہ بڑا سخت لفظ میری طرف منسوب کیا گیا بدعت کا، تو وہ کہیں گے یہ تو بڑے سخت لفظ استعمال کرتا ہے۔ تو پہلے تو میں کیٹاگوریکلی اس کی یعنی اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ میں واقعی رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کو بدعت سمجھتا ہوں، اور یہ صرف میرا خالی موقف نہیں ہے۔ مفتی اعظم سعودیہ 1933 سے لے کے 1999 تک 66 سال تک مفتی اعظم سعودیہ رہے ہیں شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ تعالی۔ ان کا یہ قول ہے کہ میں نے اس نیلی چھتری آسمان کے نیچے شیخ ناصر الدین البانی سے بڑا حدیث کا کوئی عالم نہیں دیکھا۔ حالانکہ وہ البانیہ کے رہنے والے تھے، سعودیہ میں آئے، پھر سعودیہ والوں سے بھی ہضم نہیں ہوئے، سعودیہ والوں نے نکال دیا، لیکن اس وقت سعودیہ کی ساری یونیورسٹیز میں ان کے اسٹوڈنٹ ہی پڑھاتے ہیں البانی، ایون ان کے چینل پہ بھی صحیح الالبانی ہو رہا ہوتا ہے، اگرچہ ان کو چھوڑ، کیونکہ وہ پھر کئی معاملات میں انہوں نے ان سے اختلاف کیا تھا حکمران وقت سے۔ تو شیخ البانی بھی 99 میں فوت ہوئے ہیں اور بن باز بھی، دونوں۔ تو بن باز یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا عالم دین حدیث کی فیلڈ کا نیلی چھتری کے نیچے کون ہے؟ شیخ البانی۔ اور شیخ البانی کی کتاب ہے صفت الصلاح، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا یہ نجد کے علماء کی جاری کردہ بدعت اور گمراہی ہے۔ شیخ البانی نے سر، ہم انشاءاللہ اوریجنل جے پی جیز اس میں ایڈ کر دیں گے، اور انہوں نے پھر بڑے وہ پورا ایک سمجھ لیں پورا صفحہ ہے، وہ پورا صفحہ انشاءاللہ ہم جے پی جی میں لگا دیں گے، آپ پڑھ لیں۔ اب میں آتا ہوں اس کے علمی دلائل کی طرف۔ دیکھیں یہ میں نے اس لیے کیا کہ تاکہ اگلی باتیں لوگ سن لیں، ورنہ تو ہضم ہی نہیں ہوتی نا، جب اپنے بزرگوں کا حوالہ آ جائے تو پھر کہتے ہیں یار سن لیتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ بن باز خود رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کے قائل تھے، انہوں نے فتویٰ بھی لکھا ہے اس کے اوپر، وہ فتویٰ بھی ہم اٹیچ کر دیں گے۔ ان سے پوچھا گیا رکوع کے بعد، انہوں نے کہا میرے نزدیک باندھنا سنت ہے، لیکن اینڈ پہ پھر انہوں نے جا کے لکھا کہ چونکہ ہاتھ باندھنا سرے سے نماز کا رکن نہیں ہے جو نماز کے بنیادی ارکان ہے، لہٰذا اگر کوئی رکوع سے پہلے یا بعد دونوں حالت میں ہاتھ چھوڑتا ہے یا باندھتا ہے، اس کو جھگڑا نہ بنائے، دونوں کی نماز درست ہے۔ تو اگرچہ یہی شغف ہونا چاہیے علمی کہ آپ اپنا موقع بھی بیان کریں اور دوسرے کی نماز کو بھی صحیح مانیں۔ دیکھیں سب سے پہلی دلیل ہماری ہے رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے کے اوپر اجماع امت، جس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہے، اور یہ میرا دعویٰ ہے کہ اجماع امت ہے۔ اہل سنت کی سارے کے سارے جتنے بھی فارمز ایگزسٹ کرتی ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سب رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے کے قائل ہیں۔ اہل تشیع کے جتنے لوگ ہیں وہ تو پہلے بھی چھوڑتے ہیں، چاہے وہ جو ہے وہ اثنا عشری ہوں یا دوسرے ہوں۔ پھر ایک تیسرا فرقہ ہے عباضیہ کا، جو عمان کے اندر پایا جاتا ہے، وہ خوارج ہے، وہ بھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ رکوع سے پہلے بھی چھوڑتے ہیں، رکوع کے بعد بھی چھوڑتے ہیں۔ اجماع امت ہے، اور المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 399 کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ سر پوری امت ہی گمراہ ہو گئی ہے سوائے سعودیہ کے چند علماء کے، اور آج بھی سعودیہ میں اکثریت رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑتے ہیں، یہ ان کے زیر اثر باندھنا شروع ہے۔ پاکستان میں ان کا فتنہ کامیاب نہیں ہوا، اگرچہ یہاں پہ بھی کچھ لوگوں نے کتابیں لکھی، پاکستان میں 99% بلکہ 99.9% اہل حدیث ہاتھ چھوڑتے ہیں رکوع کے بعد، ارسال الیدین کرتے ہیں۔ تو یہ جناب اجماع عملی تواتر ہے مسلمانوں کا، اور امام شافعی کا قول ہے صحیح سند کے ساتھ کہ اگر مجھے کوئی صحیح حدیث بھی ملے نا جو اجماع امت کے خلاف ہو تو میں اس کو چھوڑ دوں گا، وہ منسوخ تصور ہوگی، کیونکہ پوری امت نہیں کسی معاملے کو چھوڑ سکتی۔ وہ حدیث کو ریجیکٹ نہیں کر رہے، وہ یہ کہہ رہے کہ وہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے چونکہ امت نے وہ عمل چھوڑا ہوا ہے، پوری امت نے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ میرا دعویٰ ہے کہ سنی، شیعہ، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جعفری ہوں، عباضیہ ہوں، سب کا اجماع ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے ہیں، سارے چھوڑتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی ہماری دلیل ہے۔ باقی میں نے جو ابو حمید سعدی کی 10 صحابہ والی حدیث بتائی ہے سر، وہ تو کلیئر کٹ ہے، آپ تو رکوع کے بعد والے کی بات کر رہے ہیں، آپ کا رکوع سے پہلے والا بھی وضو الیدین بچتا ہے کہ نہیں؟ ابو حمید سعدی نے تو پہلے بھی
میں نے حدیث دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں، میں بیان کر چکا ہوں، اس میں تو کلیئر کٹ آپ کو پتہ چل جائے گا. حدیث بخاری کے اندر بھی موجود ہے، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ کے اندر، کہ بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں نبی علیہ السلام، ہر ہڈی اپنی اصلی جگہ پہ آتی. اچھا وہ اس کی باطل تعویل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنی اصلی جگہ پہ آتی سے مراد یہ ہے کہ جہاں پہ رکوع سے پہلے تھی، یعنی پہلے ہاتھ باندھے ہوتے تھے تو رکوع کے بعد بھی دوبارہ باندھ لیتے. نا سر، ابو داؤد 730 میں موجود ہے کہ پہلے بھی کوئی نہیں تھے باندھے ہوتے، وہ ارادہ کرتے تو ہاتھ اٹھاتے، تو ارادہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا تھا، یہاں سے سٹارٹ نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ واپس اپنی. اور سر ہڈی اپنی جگہ پہ کیسے آتی ہے؟ ایک بندہ کھڑا ہوا ہو، اس کی ہڈی کا یہاں ہونا اس کے ہاتھوں کی اصلی جگہ ہے یا ایسے ہونا اصلی جگہ ہے؟ ایسے ہونا ہے. تو سر آپ کو اب عربی بھی سمجھانی پڑے گی، اس میں الفاظ ہیں ہر ہڈی اپنی اصلی جگہ پہ آتی، جو اس کی اپنی اوریجنل جگہ ہے، جہاں جہاں اس کے جوائنٹس موجود ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے، سنن نسائی والا جو اس کا طریق ہے نا سر، وہ بڑا ڈیٹیل ہے. یہ حدیث میں نے جماعت المسلمین والی کتاب جو ہے نا مسعود الدین صاحب کی، اس کتاب سے میں نے یہ ان کا یہ ویژن میں نے وہاں سے لیا ہے. صلاۃ المسلمین کتاب میں انہوں نے لکھا ہے. 890 نمبر حدیث ہے سنن نسائی کے اندر، وائل بن حجر کی. اس حدیث کو میں نے نام دیا ہے ہاتھوں کی پوزیشن بتانے والی حدیث. سر یہ واحد حدیث ہے روئے ارض پہ جو نبی علیہ السلام کے صرف ہاتھوں کی پوزیشن بتاتی ہے. اس حدیث کا کچھ حصہ صحیح مسلم میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، لیکن ڈیٹیل کہاں پہ ہے؟ سنن نسائی 890 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. یہ مجھے زبانی اس لیے یاد ہے کہ ہم نے نماز محمدی والے ریسرچ پیپر میں ڈالی اور میں اکثر بیان کرتا ہوں. اس میں وائل بن حجر کہتے ہیں کہ میں صرف اس کام کے لیے، اور یہ فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ہیں، میں صرف اس کام کے لیے نبی علیہ السلام کے پاس گیا کہ میں دیکھوں آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں تاکہ میں بھی ویسے نماز پڑھوں. تو کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے جب نماز کا ارادہ کیا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کے جو انگوٹھے ہیں وہ کانوں کے محاذی آ گئے، یعنی محاذی سے مراد ہے برابر. یہ ٹھیک ہے، اگر اس کو اپنے اوریجنل جوائنٹ پہ اٹھائیں نا تو خود بخود یہ کانوں کے آتے ہیں اور ہتھیلیاں کندھے کے برابر آ جاتی ہیں. اور کہتے ہیں پھر نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں رسخ ساعد کے اوپر رکھا، ٹھیک ہے، پوری زیرہ کے اوپر، یہ یعنی اس کے اوپر اور اس کے اوپر رکھا. اور اس میں کف کے الفاظ ہیں، رزق غین آتا ہے، اس کو رزق کہتے ہیں کلائی سے آگے تک کے ہاتھ کو، اس کو کف کہتے ہیں، اور ادھر سے لے کے کونی تک کو کہتے ہیں ساعد، اور اس پورے کو زیرہ کہتے ہیں. اور بخاری میں الفاظ ہیں دایاں ہاتھ بائیں زیرہ پہ. تو اتنی ڈیٹیل سے کہتے ہیں یوں رکھا. اس کے بعد جب رکوع میں جانے کا ارادہ کیا تو پھر دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا اور پھر دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پہ رکھا اور یہ ہاتھ بالکل سیدھے کر دیے اور کمر بالکل سیدھی کر دی. پھر آپ علیہ السلام نے جب رکوع سے سر اٹھایا تو سمی اللہ لمن حمیدہ کہا اور دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا. ٹھیک ہے، اب یہاں ان کو کہنا چاہیے تھا اور پھر دوبارہ سے دونوں ہاتھوں کو باندھ لیا، کیونکہ وہ تو ہاتھوں کی پوزیشن بتا رہے ہیں. جی. اچھا، پھر وہ کہتے ہیں وہ آپ علیہ السلام سجدے میں گئے تو اپنے دونوں ہاتھوں کے کانوں کی سیدھ میں دونوں ہاتھ رکھے اور سر درمیان میں رکھا اور سجدہ کیا. پھر آپ علیہ السلام دو سجدوں کے درمیان بیٹھے، بایاں پاؤں بچھایا، دائیں کو کھڑا کیا اور دونوں ہاتھ زانوں پہ رکھے. پھر دوسرا سجدہ کیا. اس طرح وہ ہاتھوں کی پوزیشن ہی بتاتے ہیں. اینڈ پہ جا کے وہ پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ انگلی کا یوں اشارہ کیا اور یہ پھر انگلی کو ہلایا، پھر اس سے دعائیں بھی مانگی. پوری میں انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ رکوع کے بعد دوبارہ باندھ لیے. ویسے تو ابو بیسادی کی حدیث ہی کافی تھی، اس میں پتہ چل گیا. اچھا، اس کے اندر نا ایک اس کا طریق مسند احمد میں ہے جس سے نا علماء عرب نے غلط رزلٹ نکالا اور انہوں نے کہا جی مسند احمد میں ایک حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ قومے میں ہاتھ باندھتے تھے. میں بھی بڑا پریشان ہوا، میں نے وہ حدیث کھول کے پڑھی تو اس سے مطلب نہیں نکلتا تھا. پھر مجھے پتہ چلا کہ شیخ زبیر لجئی صاحب نے اس حدیث کے اوپر بحث کی ہوئی ہے توضیح الاحکام میں. شیخ زبیر صاحب سے مسند احمد کی اس حدیث وائل بن حجر کی جب پوچھی گئی نا تو انہوں نے کہا پہلی بات ہے یہ تو حدیث سفیان ثوری کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے، ان سے روایت کر رہے ہیں. وہی عبداللہ ابن مسعود کی ترک رفع الیدین والا حکم اس کے اندر بھی ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ میں حیران ہوں کہ اس میں سے قومے میں ہاتھ باندھنا کہاں سے ثابت کر لیا. اس میں پتہ کیا الفاظ تھے کہ نبی علیہ السلام نماز شروع کرتے تو ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہیں اور نبی علیہ السلام نماز کے قیام میں ہاتھ دائیں ہاتھ بائیں پہ باندھتے تھے. وہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا کہ نبی علیہ السلام نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ باندھتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں جہاں قیام آئے گا نا وہاں وہاں آپ دایاں ہاتھ بائیں پہ باندھیں گے، چاہے وہ رکوع سے پہلے ہو چاہے رکوع کے بعد. اے جناب رزلٹ اینج کر دے جے. تو اس کی پھکی مجھ سے لے لیں
کہ محدثین کے ہاں قیام اور قومے میں زمین اسمان کا فرق ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رکوع، سننے غور سے، رکوع، سجدے، سجدوں کے درمیان بیٹھنا جلسہ، اور رکوع سے کھڑا ہونا قوما، یہ ساری چیزیں برابر ہوتی تھیں قیام اور تشہد کے علاوہ. یعنی قیام لمبا ہوتا تھا، تشہد لمبا ہوتا تھا، باقی یہ چاروں چیزیں برابر ہوتی تھی. کون کون سی؟ رکوع، سجدے، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، اور رکوع سے کھڑا ہونا. تو وہ رکوع سے کھڑے ہونے کو تو قیام مانتا ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں قیام کے اور تشہد کے علاوہ، وہ اس کو قوما مانتے ہیں. اس کو آپ نے قیام کہاں سے ثابت کر دیا ہے؟ یعنی بندے کو رزلٹ نکالتے ہوئے خود خیال کرنا چاہیے کہ محدثین کے ہاں قومے اور قیام کے اندر فرق ہے. آپ ایک طرح کے الفاظ، یہ اس طرح ہی ہے جیسے وہ تراویح کی تھی، کہتے ہیں وی، کہتے ہیں تراویح، وی آ گیا نا بیچ، تو تراویح وی ہو گیا. جی جناب انہوں نے بھی قومے نو قیام بناتا ہے تو قیام نو قوما بناتے ہیں. یعنی آپ کو علمی دلائل، اور میں شیخ زبیل عزیز صاحب کو داد دوں گا، انہوں نے دونوں کامنٹس کو، ان کا پہلے تو روایتی جعلی ہے، سفیان ثوری کی تدریس سے ضعیف ہے، اور دوسرا اس میں سے تو رزلٹ نکلتا ہی نہیں ہے. آپ خام خواہ اس میں سے رزلٹ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں مطلب آپ نے دلائل رکھنا ہے تو علمی دلائل اپنے سامنے رکھیں، آپ بہانے بنا کے نہ رکھیں. اچھا، پھر آج تک کسی محدث نے کسی دنیا کی حدیث کی کتاب میں یہ باب بند ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کا بیان؟ ہمیشہ ملے گا قیام میں دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھنا. ورنہ تو قومے کو جو محدثین الگ سے ذکر کرتے ہیں تو ایک چیپٹر بناتے ہیں کہ جی قومے میں ہاتھ باندھنے کا بیان، کوئی دکھائیں کوئی محدث جس نے یہ باب باندھا ہو. اچھا، پھر اگلی دلیل میری یہ ہے کہ پوری امت نے قومے میں ہاتھ باندھنا چھوڑ دیا، کسی محدث نے ان کا رد نہیں کیا. جب رفع الیدین کی دشمنی کی حنفیوں نے تو امام بخاری نے کتاب لکھی جز رفع الیدین، اور رفع الیدین کی سنت کا دفاع کیا. جب پوری امت نے قومے میں ہاتھ باندھنا چھوڑ دیا تو کس محدث نے کتاب لکھی ہے؟ اس کی ظاہر جہاد کرنا چاہیے تھا نا محدثین کو. کتنا بڑا پوائنٹ ہے یہ بھی انہوں نے، مسعود الدین صاحب نے لکھا کہ بتائیں کہ کس نے کتاب لکھی ہے. سر کتاب آ چکی ہے لیکن وہ آپ کے خلاف آئی ہے. آپ نے سعودیہ میں یہ کام شروع کروایا ہے تو کتاب بھی آ گئی ہے اس محدث کی جس کو مفتی اعظم سعودیہ جس نے یہ کام شروع کروایا ہے، بن باز، وہ کہتا ہے کہ نیلی چھتری کے نیچے البانی سے بڑا حدیث کا کوئی عالم نہیں ہے. تو البانی نے صفت الصلاح میں لکھ دیا ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا علماء نجد کی بدعت ہے اور گمراہی ہے. تو سر کتاب آ گئی ہے، جب کام ڈالا ہے کتاب بھی آ گئی ہے. یعنی کام تو انہوں نے ڈالا نہیں، انہوں نے کہا باندھنا چاہیے، تو کتاب آ گئی نا محدث کی. جب پوری امت نے چھوڑی تھی تو ادھر سے کوئی کتاب آئی ہے؟ کوئی بھی کتاب نہیں ہے. آپ نے کام ڈالا تو اس محدث کی کتاب آئی جس سے کہتے ہیں محدث اعظم سعودیہ، بلکہ وہ کہتے ہیں عرب میں البانی ہے اور عجم میں شیخ زبیل عزیز ہیں. اور شیخ زبیل عزیز صاحب بھی سر ارسال الیدین کرتے تھے رکوع کے بعد. میں نے شیخ صاحب سے ایک دفعہ پوچھا کہ شیخ صاحب میں نے کچھ عرصہ ہاتھ باندھے بھی ہیں نا رکوع کے بعد. پھر میں نے تحقیق کی نا تو میں نے شیخ صاحب کے پاس گیا تو میں نے کہا شیخ صاحب یہ آپ شروع سے ہی ہاتھ چھوڑتے ہیں رکوع کے بعد؟ کہتا نہیں میں 15 سال تک باندھتا رہا ہوں. کتنے سال؟ 15. میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتے ہیں میرے استاد جو تھے نا بدیع الدین راشدی صاحب، ان کی وجہ سے نا تو میں قائل تھا، تو پھر مجھے سمجھ آئیے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے کہا شیخ صاحب آپ کو 15 سال میں سمجھ آئیے، تو مجھے تو 15 ہفتے میں سمجھ لگی کہ یہ کام ہی غلط ہے. ٹھیک ہے، تو 15 سال تو بہت ہے آپ جیسے ذہین بندے کو. پھر میں نے کہا اچھا آپ نے یہ نماز نبوی کے اندر تو فٹ نوٹ پہ لکھا ہے کہ اس معاملے میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی باندھ لے، اور اس میں آپ نے امام احمد بن حنبل کا قول لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کے بارے میں، تو احمد بن حنبل نے فرمایا کہ میرے نزدیک اس میں وسعت ہے، اگر کوئی باندھ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. تو میں نے کہا یہ قول آپ کو لکھ کے تو احمد بن حنبل کا رد کرنا چاہیے تھا. وہ کہتے ہیں یہ قول میں نے اس لیے لکھا ہے کہ میرے استاد بدیع الدین راشدی صاحب کہتے تھے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا واجب ہے. تو وہ چونکہ احمد بن حنبل کا بڑا احترام کرتے تھے تو میں نے ان کو ان کے گھر کی پھکی دی ہے. یہ پھکی کا لفظ وہ بھی بہت یوز کرتے تھے، اور شیخ زبیر صاحب سے ہی میں نے یہ مستعار لیا ہوا ہے لفظ. آج آپ کو راز بھی بتا دیا. اچھا، تو کہتے ہیں پھر علی بھائی میں نے ان کے ماننے والوں کو پھکی دی ہے کہ احمد بن حنبل تو کہہ رہا ہے چھوڑ بھی سکتے ہیں اور باندھ بھی سکتے ہیں، تو تم اس کو کدھر رکن بنائے بیٹھے ہوئے ہو؟
میں نے کہا سر یہ احمد بن حنبل کا تو ذاتی فتویٰ ہے, آپ کو تو احمد بن حنبل کا بھی رد کرنا چاہیے تھا. وہ کہتے ہیں یار اتنی ضرورت نہیں ہے, ہمارا مقصد پورا ہو رہا ہے. لیکن سر شیخ البانی نے کیا ہے, ہائے ہائے ہائے, شیخ البانی نے جہاں لکھا ہے نا رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا بدعت ہے, انہوں نے کہا اگر کوئی مجھے احمد بن حنبل کا قول پیش کرے گا تو میں اس سے کہوں گا کہ احمد بن حنبل کے قول کی دلائل کے مقابلے پہ کیا حیثیت ہے, میں تو دلائل سامنے رکھ رہا ہوں ایک سنت. اور پھر انہوں نے کہا کہ احمد بن حنبل کے قول کو آپ غلط سمجھیں. سر یہ مسئلہ البانی نے حل کیا. انہوں نے کہا احمد بن حنبل نے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کو جائز نہیں قرار دیا, انہوں نے کہا کہ اگر کوئی باندھنا چاہتا ہے تو میرے نزدیک کوئی حرج نہیں ہے. وہ بھی رسالہ الیدین کو ہی صحیح سمجھتے ہیں, تبھی وہ کہہ رہے ہیں باندھنے میں حرج کوئی نہیں ہے. اور سر اس کو سپورٹیو وہی چیز ہے المدونۃ الکبریٰ میں جو امام مالک کا قول ہے کہ آپ بتائیں کہ قیام میں ہاتھ باندھنے چاہیے کہ چھوڑنے چاہیے. تو انہوں نے کہا میں فرض نماز میں تو کوئی دلیل نہیں پاتا کہ نبی علیہ السلام نے ہاتھ باندھے ہوں. البتہ نفلی نمازوں میں چونکہ لمبی ہوتی ہیں, اگر تم تھک جاؤ تو تھوڑی دیر کے لیے تھکاوٹ دور کرنے کے لیے دایاں ہاتھ بائیں پہ باندھ لو تو جائز ہے. سر احمد بن حنبل نے بھی اصل میں یہی کہا ہے کہ اگر رکوع کے بعد کوئی مسئلہ ہے, آپ کو شیعہ سے بغض ہے, یہ میں بریکٹ میں کہہ رہا ہوں, اور آپ اپنی لادہ پارٹی بنا کے رکھنا چاہتے ہو تو خیر ہے باندھ لیا کرو. انہوں نے وہ بھی اصل میں رسالہ الیدین کو مانتے ہیں, یہ جواز دیا ہے جس طرح امام مالک نے قیام میں باندھنے کا جواز دیا, لیکن انہوں نے کہا کہ فرض نمازوں میں نہیں صرف نفلی میں المدونۃ الکبریٰ سے. تو سر یہ مسئلہ آپ کو اس والے سمجھ آ گیا. تو شیخ زبیر صاحب والا چونکہ مجھے بڑا اچھی طرح یاد ہے, میں نے ان سے کہا کہ سر 15 سال بندے رہے ہو تو ہمیں سمجھ نہیں لگی کہ انہوں نے کیا کام پایا. تو شیخ البانی رحمہ اللہ کا یہ بڑا احسان ہے کہ انہوں نے یہ معاملات جو ہے نا وہ کھول کر بیان کر دی ہیں. اور میں پھر وہی آخری بات کروں گا کہ جن لوگوں نے رکوع کے بعد ہاتھ باندھا ہے, چاہے شیعہ کے بغض میں باندھا ہے, اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک سنت سے محروم کر دیا. بے شک. ہم تو اللہ کے سامنے اس طرح بھی کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کے, اور ہاتھ چھوڑ کے بھی کھڑے ہوتے ہیں. ان کا تو ہاتھ چھوڑنے والا رکن سرے سے ہی ختم ہو گیا. دیکھیں نا یہ کتنی بڑی ایک ٹریجڈی ہو گئی ہے ان کے ساتھ, اور یہ ٹریجڈی انہوں نے خود کمائی ہے. میں نے نہیں ان کو گائیڈ کیا کہ وہ جان بوجھ کے جڑا نا وہ چکیے تو ہٹ دے دیں, یہ خود ہی انہوں نے کیا. تو یہ جناب قومے میں ہاتھ چھوڑنا ہی ہے. اور وہ جو کہتے ہیں نا ہر ہڈی اپنی جگہ پہ آ جاتی, سر وہ بخاری سے آپ روایت لیتے ہیں نا تو آپ ذرا پیچھے چلے جائیں ابو میسادی کی حدیث ابو داؤد ترمذی کے اندر, تو ابو داؤد 730 میں ہے کہ وہ جو واپس کہاں آتی تھی, یہاں نہیں آتی تھی, وہ یہاں ہی واپس آتی تھی. آدھی حدیث پکڑ کے, اور وہ جس طرح گھوڑوں کی دموں والی حدیث کو رفع الیدین پہ لگانا حنفیوں کا وتیرہ ہے, آپ لوگ بھی آدھی روایتیں پکڑ کے لگاتے ہیں. اجماع امت سے کوئی بڑی دلیل نہیں اللہ کے فضل سے, اور کتاب بھی آ گئی ہے. آپ کہتے ہیں امت نے پوری نہیں چھوڑ دی یہ کام, تو کسی نے نہیں لکھی کتاب. سر آپ نے شروع کروایا تو کتاب لکھ دی گئی ہے, اور سعودیہ میں بھی انہوں لوگوں نے شروع, اور ان کا فتنہ پاکستان میں کامیاب نہیں ہوا کیونکہ پاکستان میں جو عبداللہ بہاولپوری صاحب تھے نا, انہوں نے شروع میں ایک بڑی موٹی کتاب لکھ دی تھی. اس کی وجہ سے چونکہ اہل حدیث کے ہاں ان کی ایک بڑی ورث تھی, عبداللہ بہاولپوری صاحب کی, پروفیسر تھے بہاولپور میں. تو نہیں وہ اور ہیں عبداللہ بہاولپوری صاحب جو ہے نا, وہ جو سعودیہ میں لال رومال والے ہیں نا, ان کے بھی استاد ہیں, اور وہ لوگ ان کی وجہ سے اس طرف آئے ہوئے ہیں. تو ان کی وجہ سے پھر یہ فتنہ اس حوالے سے دب گیا. اگرچہ آج بھی کچھ اہل حدیث علماء اس مسئلے کو اٹھاتے ہیں, لیکن ان کو پذیرائی نہیں ملی. اہل حدیث مسجدوں میں اگر آپ 100 مسجدوں میں جائیں تو شاید کسی ایک میں کو رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے والا ملے, وہ بھی اکا دکا, ادروائز یہ اس کو پذیرائی نہیں. اور پھر اللہ کی وجہ سے ہماری جب ویڈیوز آئی ہیں نا, تو سر وہ تو اب رکوع کے بعد والا کیا, وہ تو آپ فکر کر رہے ہیں رکوع سے پہلے والا بھی بچ جائے. ہاں وہ تو رکوع سے پہلے والے کی فکر میں لگ گیا. وہ کہتے ہیں سر مہربانی کرو بات جیسی چھوڑ دینا, تسی پہلے والا کر کے رکھو. تو سر دونوں طریقے ہیں, رکوع سے پہلے آپ ہاتھ باندھ بھی سکتے ہیں, چھوڑ بھی سکتے ہیں, لیکن رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنا ہی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو باقی آپ مصنف ابن ابی شیبہ کا چیپٹر پڑھ لیں تو آپ کو معاملات کھل کے سامنے آ جائیں گے. جزاک اللہ.